قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جانا۔ اسلام جو ہے اس کے کچھ شعبہ جات ہیں، اگر ہم اس کی بڑی شعبہ جات کی تقسیم کریں گے تو دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور بڑی توجہ سے جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں تو معافی ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کے اندر معافی نہیں ہے۔ اب یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے کو اگر مزید تھوڑا سا کھول دیا جائے، مزید اس کو کھول دیا جائے تو پھر دین کے 5 شعبے بن جائیں گے۔ ایک عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات ہیں، تیسرے نمبر پر معاملات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے حقوق کے، چوتھے نمبر پر اخلاقیات ہیں کہ ہمارا رویہ، ہمارے عادات کس طرح کی ہیں، اور پھر 5ویں نمبر پر ہماری معاشرت ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کس طرح کا ہے۔ 5 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا، شب برات کی عبادت کا، اس کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 2 بنیادی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے۔ حج تو زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تو ہر وقت کا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر، اپنے معاملات کو صاف کریں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ تیری نماز تجھے روک دے، تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا، لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا ہے نا، اور وہ پیسے لے کے آئے، تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی، وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے، خیر صلی اللہ ہے۔ رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز میں لذت نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے، جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں، آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے، یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا، اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، 3 قسم کے اعمال نامے۔ مجرم جو ہوں گے، جرم کر کے آئیں گے، ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔
فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا، جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ حقوق العباد کا، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی، فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نا جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں، اپنی اہلیہ سے کر دیں، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دیں، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. جس کو میرا باپ بنایا ہے اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے، مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو، نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے. یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے. لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا. حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ انہوں وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا. اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں. اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے باقی کام. تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں. آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ. قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے گا. یہ دیکھیں نا،
कुछ चीजों का ताल्लुक अजमत के साथ होता है और कुछ चीजों का ताल्लुक जरूरत के साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादत है वो उसकी अजमत के लिए है कि रब अजमतों वाला है, वो हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए, उसी ही की शान है कि उसके सामने झुका जाए क्योंकि वो अजमत वाला है। लेकिन अल्लाह को इबादत की जरूरत है। सारी दुनिया के मर्द हजरत जुनैद बगदादी बन जाएं, बायजीद बुस्तामी बन जाएं, सारी दुनिया के मर्द नेक पारसा मुत्तकी बन जाएं और सारी दुनिया की औरतें राबिया बसरी बन जाएं, तो फिर भी रब की शान में कोई इजाफा तो नहीं ना कर सकते। और सारे मुकर जाएं माज अल्लाह कि हमने इबादत नहीं करनी, तो उसकी शान में कोई कमी कर सकते नहीं। तो अल्लाह की अजमत है, शान है, अल्लाह को इबादत की जरूरत नहीं है, ये उसकी अजमत है कि उसकी बंदगी की जाए। तो कुछ चीजों का ताल्लुक अजमत के साथ होता है और कुछ चीजों का ताल्लुक जरूरत के साथ होता है। अल्लाह की ये शान है कि उसकी बंदगी की जाए और लोगों को जरूरत है कि उनका ख्याल रखा जाए। अल्लाह की तो शान है कि रब की इबादत की जाए और भूखे को जरूरत है उसे रोटी खिलाई जाए, प्यासे को जरूरत है कि उसे पानी पिलाया जाए। आप देखिए कि मेरे एक बड़े बेहतरीन काबिल एहतराम उस्ताद हों, शेख हों, एक तरफ वो मुझे बुला रहे हों कि आ जरा मेरी बात सुन, और एक तरफ एक आदमी बड़ा मरीज है, बीमार है, उसे जरूरत है कि मैं उसे अस्पताल छोड़ के आऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो जो मर रहा है ना उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इसलिए कि बुजुर्गों की तो अजमत है, मैं ना भी जाऊंगा तो उनकी शान में कोई कमी, लेकिन इसको मेरी जरूरत है, ये जरूरत मुझे पूरी करनी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर। उसने खाली जिहाद का पूछा था, जिहाद का हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। मां जिंदा है, हुजूर जिंदा है, फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर, अल्लाह उसकी खिदमत पर हज का सवाब भी देगा, उम्रे का सवाब भी देगा और जिहाद का अजर भी अता फरमाएगा। तूने एक बात पूछी है, तुझे 3 चीजों का सवाब मिलेगा, शर्त यह है कि मां के कदमों से जुड़ जा, जा जाके उसे राजी कर, जा उसकी नौकरी कर, जा जाके मां की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा पूरा लिहाज करेंगे, पूरा पूरा आप हुकूकुल इबाद का लिहाज करेंगे। हुकूकुल इबाद हर जगह आपकी जिम्मे, आपके शेख के भी हुकूक हैं, उस्ताद के भी हुकूक। ये क्या बात हुई कि मान भी लिया, कह भी लिया, गुलामी कर भी ली, दावा भी कर लिया, और फिर क्या बात हुई? प्यार भी करना और कच्चा कच्चा करना और थोड़ा थोड़ा करना, और ये कि फिर उसमें कमजोर पड़ना और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह करके कमजोरी लाना, ये कोई आईने वफादारी नहीं है, ये कोई तरीका फिर दुरुस्त नहीं है। तो हुकूकुल इबाद जहां जहां आपका ताल्लुक है, जहां जहां उस ताल्लुक में आप गौर करेंगे कि आपके मामला देखें। इस्लाम के अंदर कितना तड़प के जाते हैं हम काबतुल्लाह की जियारत करने, कितनी तड़प होती है अल्लाह का घर देखना है, हुजूर की बारगाह है आली मर्तबत में हाजिरी देनी है, मदीना तैयबा हाजिर होना है, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आपको पता है कितनी बरकत वाली जगह है बैतुल्लाह शरीफ। तवाफ के फेरे 7 हैं, लेकिन उनमें हजर अस्वद का बोसा 1 है। हजर अस्वद का बोसा 1 दफा ले लो तो काफी है। कमाल ये है कि सिर्फ एक ही नहीं है, भी कोई नहीं। अगर रश ज्यादा है ना, तुम दूर से इशारा ही कर लो, किस लिए इतनी दूर से चल के आए हैं, तो अब भी हजर अस्वद को ना चूमे। तो हमें हुक्म दे दिया गया कि शौक तुम्हारा अपनी जगह, पर तुम अकेले तो नहीं ना आए, बूढ़े भी आए हैं, बीमार भी आए हैं। देखिए एक हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी जवान से कहूं कि वो इशा की जमात कराए, और मैं जवानों से कहूं कि वो लकड़ियां जमा करें, और जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए मेरा दिल करता है उनके घर जला दूं। इतना सख्त ताकीदी हुक्म जमात के लिए बयान किया। लेकिन यह भी बयान कर दिया कि अगर तुमने कच्चा लहसुन खाया है, प्याज खाया है, मूली खा ली है, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है या तुम्हारे जिस्म से किसी वजह से बदबू आती है, तो मस्जिद ना आना।
نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کرے آپ سمجھیں. جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے, لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا, جائز ہے نا, لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے. لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا, تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی, جملوں سے تکلیف دے دی, باتیں کسنی, ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو. تو ایک صاحب نے روک لیا, کہتا تینوں بڑی کال ہے, اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے, خدا جانے کیا مجبوری ہے, وہ آ گیا نماز پڑھ لی, اب کیا مثلا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں, لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا, لین دین کے معاملات میں صاف ہونا, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا, آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا. ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. ذرا دین کو دیکھیے, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ, کوئی مقدمہ پیش ہوا,